اتنا بڑا تخت شاہی جس پہ آپ بیٹھتے، اور خدا کی یاد کا کیا عالم ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے اس گھوڑے پر، جو گھوڑا اڑتا تھا، اڑنے والا گھوڑا، پوروں والا گھوڑا، یا آپ نے سمندر میں سے یہ گھوڑے حاصل کیا اللہ سے دعا کر کے، اڑنے والے گھوڑے. یہ آج بہت سی آپ اسٹیچو دیکھے، تصویر دیکھے، گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں. آپ یہ گھوڑوں کے پر کہاں سے ہیں؟ یہ گھوڑا وہاں سے چلا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑا اڑتا تھا، اڑنے والا، اس پہ آپ بیٹھتے. اور میں کہ آپ اس کے اوپر رکاب پہ پاؤں رکھتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھنے سے پہلے پہلے پوری تورات تلاوت کر لیتے تھے. خدا سے تعلق کا یہ حال ہے، تورات کو نہیں بھولے. آج ہمیں 4 پیسے کیا مل جائیں زمین پہ نہیں رہتے، سارے حقیر فقیر مسکین نظر آتے ہیں. وہاں اتنی بڑی بادشاہت کا مالک خدا سے تعلق کا یہ عالم ہے کہ گھوڑے پہ کی پیٹھ پر بیٹھتے بیٹھتے پوری تورات تلاوت ہو جاتی تھی. ہم اپنی مرسیڈیز میں بیٹھ کے کتنا قرآن پڑھتے ہیں، سوچا کہ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے کتنا قرآن پڑھتے ہیں. نہیں، بی ایم ڈبلیو میں، مرسیڈیز میں قرآن چلانا میچ ہی نہیں کرتا. بی ایم ڈبلیو میں تو کوئی ڈسکو ڈانس بجنا چاہیے، مرسیڈیز میں کوئی ڈسکو ڈانس بجنا چاہیے، کوٹیشن پورا رہنا چاہیے نا، کیونکہ میچ نہیں ہے. جی مفتی صاحب، بی ایم ڈبلیو میں قرآن چلائیں، میچنگ نہیں ہے. اس میں کسی اللہ والے کا بیان چلائیں، یہ میچ نہیں کرتا. اس میں تو دبائیں تو مائیکل جیکسن چھن 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 کرتا ہوا ہے. یہ بی ایم ڈبلیو میں کیا بات ہے بھائی، مسجد میں کیا بات ہے، کالی مسجد جاری ہماری، اور اس میں جب چھن چھن مائیکل جیکسن گانا گا رہا، مدد نہ ہے. اللہ اکبر، یہ حالت ہے. کتنی گاڑیوں میں ہمارے قرآن چلتا ہے. گانوں کی کیسٹیں جو ڈھیر لگی ہوتی ہیں، کبھی کسی گاڑی میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے، ڈھیر لگی تھی گاڑی گانوں کی کیسٹیں، بٹن دبا کے اسی حساب سے گانے چلے. لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسے خدا کے بندے گاڑی میں بیٹھتے بٹن دبائیں اور قرآن کریم شروع ہو جائے اور وہ اپنے منزل پہ جا رہے. بہت کم ہوتا ہے. اور پھر بہانہ کہ جی اصل میں اس قرآن کا ادب نہیں کر پاتے صحیح نا، بچے فیملی ساتھ ہے، باتیں کرتے ہیں، اس کا ادب صحیح نہیں ہو رہا، لہذا بند کر دو اس کو بند کر دو. یہ بھی ایک وسوسہ ہے، یاد رکھو، یہ بھی وسوسہ. جی ادب نہیں ہو رہا، بند کر دو. جائے بچے باتیں کر رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، بند. آپ شور بند کریں، قرآن تو بند نہ کریں. جو بند کرنے کی چیز بند کریں. آپ شور بند کریں، بیٹا قرآن سنو، بات کرو، آہستہ کرو، قرآن سنو، توجہ رکھو. اور پھر بے توجہ سے بھی قرآن کان میں پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ شیطان تو حاوی نہیں ہوگا نا. بے توجہ سے. اب بچہ صبح صبح بچے کو آپ دودھ پلاتے ہیں، بچہ نیند میں ہوتا ہے، ماں فیڈر منہ میں ڈال دیتی ہے، سارا پی جاتا ہے. کیا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ دودھ اثر نہیں کرے گا؟ کہ جو سوتے میں پی لیا، اس بیچارے کو کیا پتا دودھ، وہ اندر میدے کو پتہ ہی نہیں کہ دودھ آیا ہوتا ہے. نہیں بھائی، وہ پورا کام کرے گا. تو غفلت کے ساتھ قرآن اگر جا بھی رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے دل پہ اثر کرے گا، شیطان کا زنگ نہیں لگنے دے گا. آپ چلائیں تو صحیح. پھر 1 دن 2 دن 3 دن قرآن خود دل کھینچے گا. اور پھر آج تو ترجمے والے، آج تو اتنی ورائٹی ہے علوم کی. اب پہلے زمانے میں تو لوگ ایک آیت کا ترجمہ پوچھنے جاتے تھے کسی دوسرے گاؤں میں مولانا کے پاس، جی مولانا اس کا ترجمہ. اور آج اللہ اوپر، خدا کی رحمت ہے کہ آپ بٹن دبائیں، ترجمے والا قرآن، آیت قاری پڑھتا ہے، ساتھ ترجمہ بھی ہو رہا ہے. آپ چلتے جائیں، سنتے جائیں، پتہ نہیں کون سی آیت آپ کے دل کو افیکٹ کر جائے کہ یار یہ تو میرے حالات کے مطابق قرآن بول رہا ہے، زندگی بدل جائے. تو خیر، پھر کہتے ہیں جی ہمیں عزت نہیں ملتی. تو سلیمان جس کو وہ عزت اللہ نے دی، اس کے خدا سے تعلق کا یہ عالم ہے کہ پوری تورات تلاوت ہو رہی ہے. اور پھر جب وہ تخت شاہی اٹھتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سر میں جھکا کے بیٹھے. تو فرشتوں نے کہا رب جلیل، یہ تیرا بندہ بادشاہ ہے. تو بادشاہ لوگ تو یوں بیٹھتے ہیں، گردن اٹھا کے شاہی تاج اونچا کر کے جا رہے ہیں. یہ تو یوں بیٹھا ہے، کیوں؟ اللہ رب جلیل نے کہا ہے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کی اسی تواضع نے تو یہ بادشاہت عطا کی. اس کی یہ انکساری، یہ عجز، یہ تواضع ہی تو اس کو بادشاہت کے اس منصب پر لے آیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے.
کیونکہ یہ سر جھکا کے یہ کہتا ہے رب جلیل میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، تیری عنایت ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ بس بندے نے جب یہ اقرار کیا تو اللہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے، بس یہ مستحق ہے میرے خزانے۔ آج ہمارا کاروبار تھوڑا سا چل پڑے تو فوراً کہتے جی بس میں نے یوں کیا، میں نے یہ آئیڈیا لگایا، میں نے یوں آئیڈیا لگایا، میں نے یوں میٹنگ کی، میں یوں سمارٹنس دکھائی، سارے اس کے سمارٹنس کے سارے دعوے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں نقصان ہونے لگتا ہے بس اللہ میاں کی مرضی، کیا کرے، کوشش تو بڑی کی، اللہ کی مرضی۔ وہاں نہیں کہتا کہ یار میں نے بونگی ماری وہاں پہ، وہاں پر بس میں نے وہ میٹنگ کی نا یار، وہاں بس ایسی بونگی مار دی میں نے، وہ یار کینسل ہو گیا آرڈر، یار میں نے کوئی بیوقوفی حماقت کی، وہاں نہیں کرتا۔ اتنا تکبر چڑھا ہوا، تکبر ہے یہ۔ وہاں بھی اگر یہ کہہ دے کہ یار پتہ نہیں کون سی حماقت ہو گئی یار، وہ پارٹی چلی گئی، یار میں نے یہ بیوقوفی کی، میں نے یار سے ان کو یہ بات کہی، وہ بھی تو کرو نا۔ وہاں کہتے ہیں اللہ کی، یعنی اللہ نے کان پکڑ کے لگتا ہے نقصان میں ڈال دیا۔ اور ادھر اگر جب بزنس اچھا چل گیا کہا جی بس میں یوں میں وہ میں امریکہ میں نے بزنس کی ڈگری لی ہوئی ہے، میں ایم پی اے ماسٹر ہوں امریکہ کا، میں نے وہاں ڈگری لی، میں نے یورپ میں بھی پڑھا ہے، مجھے پتا بزنس کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ شروع ہو جاتا ہے لمبی تقریر۔ یہ نہیں کہتا رب کریم تیری عنایت ہے، تو نے میرے پہ خزانے کھول دیے، میں تیرا شکر گزار۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس کو اللہ نے وہ بادشاہ دیا، ان کے بیٹے سلیمان کو کیسی بادشاہ دی۔ حضرت داؤد کو اللہ نے کہا کہ آل داؤد شکر کرو میرا کہ میں نے کیسے نواز دیا۔ حضرت داؤد نے کیا کہا، اے رب جلیل میں شکر کیسے کروں، جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو نے پیدا کی، جن نگاہوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنسو بھی تو نے پیدا کیے ہیں، وہ آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں، جس ماتھے کو زمین پہ ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی تو نے عطا کی ہے، وہ ماتھا بھی تو نے دیا ہے، جس جسم جان کے زور پر یہ سب کرتا ہوں جسم جان بھی تو نے دی ہے۔ آخر داؤد کا اپنا کیا ہے کہ تیرا شکر کر سکو، میرا کچھ نہیں، میں تیرے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ آواز آئی اے داؤد تو نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا، یہ اقرار کر لیا میں حق ادا ہو۔ اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم یہ اقرار کرنے کو تیار فوراً اپنی تقریر شروع ہو جاتی، نہیں ایسے نہیں ملتا۔ اللہ میں اپنی ایک سنت، اپنا ایک طریقہ ہے عطا کرنے۔ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے مالکوں اور آقاؤں کا اپنا ایک طریقہ ہے، طرز ہوتا ہے، اسی بنیاد پہ نوازتے ہیں۔ اللہ کا بھی اپنا ایک انداز ہے، وہ بھی اپنے انداز سے نوازتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نواز نہیں رہا، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اجی اللہ میں ہمیں دے ہی نہیں رہا، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ جب سے نماز پڑھی اسی وقت سے کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گیا۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ آدمی اتنا جلد باز ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو اپنی عبادت کی طرف منسوخ کر دیتا ہے، یار لگتا ہے نمازیں زیادہ شروع کر دی ہیں، ٹو مچ ہو گیا ہے، صحیح نہیں ہے، لگتا ہے نقصان ہو رہا ہے، جب نمازیں کم کرو۔ کہتے اسی طرح ایک بیچارہ کوئی قصائی تھا، اس کو کچھ ہدایت ہو گئی تو نماز روزہ اس نے شروع کر دیا، تو نماز میں شروع کیا تو پہلی نماز جب پڑھ کے آیا تو گھر پہنچے تو بھینس مر گئی۔ بڑا پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ پہلی نماز میں ایک بھینس گئی۔ خیر اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجاہدہ اللہ والوں پہ آتی ہے ازمائش، ازمائش آئی ہے ڈٹ جاؤ۔ زور پڑنے کا دوسری مری بھی اس نے، یا اللہ اس طرح قصہ ٹیڑھا ہی لگ رہا ہے۔ پھر سوال آپ لوگ جی نہیں بڑی نبیوں پہ ازمائشیں ہیں جی، ایوب پہ دیکھو کتنی بڑی ازمائش، کوئی بات ڈٹ گیا، اثر پڑ گیا، تیسری باری۔ اب ذرا تھوڑا سا کھسکا کہ یار یہ کچھ سم تھنگ رانگ، یہ گڑبڑ ہے۔ آہستہ مغرب پڑ گیا چوتھی، 5 ایک دن میں 5 گئی، وہ تو بڑا خالی ہونے لگا، بڑا پریشان۔ اب اگلے دن پھر 2 دن گئی۔ اب آخر میں کیا رہا، وہ ایک بھیڑ کا لیلا ہوتا ہے نا، لیلا ظاہر ہے وہ سارا میدان خالی ہو تو اکیلا لیلا رہ گیا۔ اب وہ بیچارہ تو پہلے ڈوبا ہوا تھا، اب کسی کو کہے بھی نہ کہ یا نماز کی وجہ سے بھینسیں مر رہی ہیں کہ کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے۔ اب وہ بیچارہ بیٹھا تھا غمزدہ کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کس سے پوچھوں۔
اب وہ لیلے نے دیکھا یار کوئی بھی نہیں, پورا بڑا خالی, وہ لیلا گھبرا گیا, وہ بے 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 شروع کر. اب یہ بے بے شروع کی, اس کو پہلے تب کہ ابے سالے چپ کر, تو وضو کا بھی نہیں ہے. ابے سالے چپ کر, تو وضو کا بھی نہیں ہے. وہ تو نماز پڑھی تو بحث بھری, وضو کروں گا تو ختم. تو وہی ہماری حالت یہ ہے. اب وہ بیچارہ بھی کیا کرے, لیلا اس سے بول رہی ہے, تنہا رہ گیا. تو وہی بات ہے, ہماری حالت یہ ہے کہ یہ وہ بات, تو وضو کا بھی نہیں, کہ وضو کرو گا تو لگتا ہے کوئی آفت آ جائے گی, نماز پڑھو گا دوسری آئے گی, تہجد میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لہٰذا یار نماز ہی چھوڑو. حضرت تھانوی نے تو لکھا ہے کہ میراثی بیچارہ, اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور بیچارہ جوش آیا کہ جی رات کے اندھیرے میں فجر اور عشاء پڑھنے جاؤ تو کیا بات ہے. اب وہ جب عشاء پڑھنے گیا بیچارہ کہیں, تو اتفاق سے جو ہے وہ بارش ہو گئی, اور جناب خوب پھسلن ہوگی. گارا پہلے زمانے کی بات ہے, تو گارے پھسلن, پکے فرش تو تھے. اب بجلی بھی چمک رہی ہے, لیکن اس نے سب کہا جی نیا نیا نمازی بنو, نہیں مسجد میں جا کے پڑھنی, کچھ بھی ہو جائے. اب وہ چلتا گیا, تو اتنے وہ جگہ گارا آیا تو پھسل گیا. جب پھسلا تو گر گیا بیچارہ. اب گرا گارے میں لت پت, اتنے میں بجلی چمکی. تو آسمان کی طرف منہ کر کے, اللہ میاں یہ تو زیادتی ہے, ایک تو گرایا, پھر اوپر سے ٹارچ مار کے دیکھ بھی رہا گرایا کہ ایک تو گرانے پہ اوپر ٹارچ مار کے دیکھ بھی رہا کہ کنفرم ہے گر گیا کہ نہیں, تو زیادتی ہے. تو آج ہماری حالت یہ ہے, کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے اصل میں ہمارے پاس پیشنس نہیں ہے حضرت. اللہ میاں کو چاہیے ہم جب نماز پڑھیں تو ایک دم کوئی پروفٹ دکھائے تو ہم اٹریکٹ ہوں گے. کتنے لوگ آتے ہیں کہ جی یہ انسان انکریج ہوتا ہے, ہم نماز پڑھے, کوئی ایک گھر میں آئے تو لگا کوئی نام مل گیا, پھر دوسری پڑھے, پھر روزہ رکھے تو کوئی ایک دم. ہم کو کیا مادی لوگ ہیں جی, کمزور لوگ ہیں جی, ہم پیشنس نہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے کہ ہم لمبا جو نمازیں پڑھتے ہیں پھر اللہ کے کوئی نام آئیں گے. نہیں, ذرا اللہ میاں کو ذرا آج کل نا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا چاہیے. تہجد پڑھے تو جب صبح کوئی ایک دم نور کوئی پھوٹے نگاہوں سے, لوگ کہ واہ واہ واہ, تو انکریج ہو گئے. کہتا یہ انکریج کا زمانہ ہے نا, کہ بچوں کو انکریج کریں جی, بڑوں کو انکریج کریں جی, یہ حالت ہے ہماری. تو پھر بات وہی ہے, جو دو چار تہجد پڑھ کے اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے کہ اللہ میں تہجد شروع کیا ہوا ہے, ابھی منہ پہ نور ہی نہیں آیا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے, نورانی کر دیتا ہے تہجد چہرے کو. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال ہے کہ عام قصے حکایات بیان کر کے مسائل حل کر دیتے. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ یار تہجد سے نورانی ہوتا چہرہ تو بڑا اچھا کام ہے, احمد خان کا ہم صابن پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کریم میں لگاتے ہیں, بس تہجد شروع کرتے ہیں چہرہ نورانی ہو جائے گا. اب اس نے جناب ارادہ تہجد پڑھنا. اب پہلے زمانے آپ نے دیکھا ہوگا, پہلے زمانوں میں وہ چولہوں پہ ہی وہ ایک برتن پہ پانی گرم ہوتا تھا, اور وہ جس برتن پہ پانی گرم ہوتا ہے وہ نیچے سے کالا بھی ہو جاتا ہے, بڑا سارا گول تھا برتن, اس کو بنٹا کہتے تھے ہم لوگ تو بچپن میں. گھروں میں وہ ایک بنٹا پڑا رہتا تھا, تو جس نے بھی سردیوں میں وضو کرنا اس میں سے پانی نکال کرتا تھا. اب یہ اٹھا تہجد کے ٹائم میں, اب تو کھڑکا دھڑکا ذرا کیا اس نے, پیر سے رکھا کہ بیوی کو پتہ چل جائے میں تہجد میں اٹھاؤں. یہ بھی تو بیماری ہوتی ہے نا, تھوڑی سی نیکی کر کے فوراً ابدالیت بیوی کو سناتے ہیں, بیگم ایک نماز پڑھ کے لگتا ہے میں ابدال ہو گیا. ابدال ولایت کا ایک مقام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا جی فلاں ایک بزرگ یہاں پہ ہیں, وہ کہتے ہیں میں ابدال ہو گیا ہوں, ابدال ہو گیا. حضرت فرمایا ہاں بھی پہلے گوشت تھے, ابدال ہو گئے. پہلے وہ گوشت تھے, ابدال ہو گئے. خیر ابدال یہ ایک ولایت و معرفت کا ایک مقام. تو یہ حالت ہوتی ہے. اب بیوی کو ذرا سنانا ضروری ہوتا ہے, کھڑکا چڑکا کیا, بیوی غافل سوئی بھی تھی, جاگی نہیں, بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ بھلی ماں جنت کی فکر ہی نہیں, یہ سو رہی ہے. خیر اس نے اپنا اٹھا, اب دیکھا پانی نہیں مل رہا, پہلے وہ چراغ اندھیرا کہاں ملتا, تو وہی بنٹا پڑا تھا, وہ نیچے سے بالکل کالا ہو جاتا ہے. تو سوچا کہ یار یہ بھی تو مسئلہ, تیمم کر سکتے ہیں.